इंशाल्लाह। हाँ जी, वेलकम इन क्लास। स्टार्ट करो। तर्जमा शुरू करना है। जी। ओके, आयत नंबर बता दें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वल्मुहसनातु मिनन निसाई इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताबल्लाहि अलैकुम وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہے مگر وہ جو اسیر ہو کر لونڈیوں کے طور پر تمہارے قبضے میں آ جائے۔ یہ حکم خدا نے تم کو لکھ دیا ہے، اور ان محرمات کے سوا اور عورتیں تم کو حلال ہے، اس طرح سے کہ مال خرچ کر کے ان سے نکاح کر لو۔ یہ لفظ کس طرح پڑھنا تھا؟ بشرطے کہ نکاح فمستمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ بشرط بشرط بشرطے کہ نکاح سے مقصود عفت قائم رکھنا ہو۔ بھائی یہ لفظ کیا ہے؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ हाँ जी, कौन सा? یہ ترجمہ فمستمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ مدرس میرے طرف سے مشین چلائے۔ तो जिन औरतों से तुम लुत्फ अंदोज हो, ये यहाँ से होगा ना, फमस्तमता तुम, ठीक है जी। मतलब ये है कि निकाह किया हो, इस्तिमता, निकाह के बाद मुबाशरत का लफ्ज़ जो है ना, उसी को इस्तिमता भी कहते हैं। हाँ जी, समझ आ गई? कोई नहीं, कहाँ से मसला आ रहा है? سوری بھائی، وہ میں وہاں پہ شور تھا، میں وہاں سے یہاں پہ آ گئی اس وجہ سے۔ अच्छा, हमारा शोर भी अभी ख़त्म होने वाला है। कौन सा लफ्ज़ समझ नहीं आ रहा? कौन सा मसला आ रहा یہ کیا مقصود، اس کے بعد یہ کیا ہے؟ یہ है? मकसूद, आप फिर पढ़े ना, फिर मैं यहाँ पहुँचूंगा कि थोड़ा सा वही तर्जमा, लेकिन कुछ अल्फाज आगे पीछे हैं इसके। तर्जमा पढ़ना शुरू करें। अच्छा, निकाह से मकसूद इफ़्फ़त कायम कर रखना हो, ना कि शहवत परस्ती, ठीक है जी। अब समझ आ गया लफज, इफ़्फ़त कायम रखना, पाकीज़ा جی रहना, पाकबाज جی रहना। صحیح۔ हाँ, निकाह का मकसद यही होता है ना। تو جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو ان کا مہر جو مقرر کیا ہو
یہ ادا کر دو، اور اگر مقرر کرنے کے بعد آپس کی رضامندی سے مہر میں کمی میں بیشی کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، بے شک خدا سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مصافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم۔ اور جو شخص تم میں سے مومن آزاد عورتوں یعنی بیویوں سے نکاح کرنے کا مقدور نہ رکھے تو مومن لولیوں میں ہی سے جو تمہارے قبضے میں آ گئی ہو نکاح کر لے، اور خدا تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو تو ان لونڈیوں کے ساتھ ان کے مالکوں سے اجازت حاصل کر کے نکاح کر لو، اور دستور کے مطابق ان کا مہر بھی ادا کر دو، بشرطے کہ عفیفہ ہو، نہ ایسی کہ کلم کلا بدکاری کرے اور نہ در پردہ دوستی کرنا چاہیے۔ اگر نکاح میں آ کر بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھی تو جو سزا آزاد عورتوں یعنی بیویوں کے لیے ہے اس کی آدھی ان کو دی جائے۔ یہ لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت اس شخص کو ہے جسے گناہ کر بیٹھنے کا اندیشہ ہو، اور اگر صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ خدا چاہتا ہے کہ اپنی آیتیں تم سے کھول کھول کر بیان فرمائے اور تم کو اگلے لوگوں کے طریقے بتائے اور تم پر اس مہربانی میں کرے، اور خدا دو باتیں اہم یہ ہیں۔ ایک تو عام آزاد عورتیں ہیں، جس دور میں لونڈیاں غلام ہوتی تھی تو اس دور میں اس کے مقابلے میں دوسری عورت کو کیا کہتے تھے؟ آزاد عورت۔ ٹھیک ہے جی، لونڈی ہے، باندی ہے، یہ کیا ہے؟ ملکت کا لفظ جو آتا ہے نا، ملکت ایمانکم، اس کو کہتے ہیں عربی میں جو ہم، ملکت کا لفظ ہے نا، ایمانکم، تو اس کا مطلب کیا ہے جی؟ لونڈیاں یا باندیاں۔ تو گویا ان سے دو فائدے حاصل ہوتے ہیں، ایک تو وہ کام کاج بھی کرتی اور دوسرا جو ان کے ساتھ بیویوں والا معاملہ بھی ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ڈبل فائدہ۔ لیکن یہ کیا تھا؟ یہ سمجھو کہ لو لیول والے بندوں کے لیے، جو بالکل ہی درمیانے یا غریب ہیں، کیونکہ اس دور میں بھی نکاح کرنا، پھر اس کے سارے کیا تھے، جس طرح ہوتے ہیں آج کل بھی بہت سارے فارم میں لکھے ہوتے ہیں نا، نکاح کے بدلے فلاں فلاں یہ وہ، حق کے مہر ہوتا ہے، معجل ہوتا ہے، غیر معجل ہوتا ہے، تین قسم کے مہر گویا ہوتے ہیں: معجل وقت والا، اور معجل جلدی والا، اور غیر معجل یعنی جو دیر سے دیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے آزاد عورتیں۔ آج کل کیونکہ باندیوں سسٹم ہے ہی نہیں ہے، لونڈیوں والا باندیوں والا سسٹم، تو اب ساری آزاد ہی ہیں، چاہے غریب ہیں امیر ہیں، سب کیا ہیں جی؟ آزاد ہی ہیں، شمار ہوتی ہیں۔ لونڈی والا سسٹم ختم ہے، لیکن اسلام نے ختم نہیں کیا۔ جنگیں جب ہوں گی، پوری اسلامی مملکت ہوگی، پورا ایک نظام اسلامی بن جائے گا، تو پھر اس صورت میں جو کافروں سے لڑائی ہوتی ہے اس کے مقابلے میں جو عورتیں گرفتار ہو کے آئیں گی وہ کیا ہوں گی جی؟ وہ باندیاں لونڈیاں وہ ہوتی ہیں۔ صحیح ہے، ان کا مہر کیا ہے؟ اس میں سوال یہ ہے، ان کا مہر کیا ہے جی؟ ان کو آزاد کرنا ہی ان کا کیا ہے؟ مہر ہے۔ یعنی ایک مالک پہ کے پاس ہے، وہ ہے، اس نے آزاد کیا، تب وہ اس کے نکاح سے بھی نکل گئی، اس کے ملک سے بھی نکل گئی، یعنی اس کے کنٹرول سے۔ اب وہ اس کا مالک نہیں ہے، نہ وہ شور ہے، نہ اس کا کیا ہے جی؟
मालिक है। अब दूसरे बंदे को, या जिस तरह आप वसल्लम को भी गिफ्ट किए गए, ये गिफ्ट किए जाते थे हदियतन। कुछ लोंडियाँ बांदियाँ भी आप वसल्लम के निकाह में थीं, ठीक है जी। इस तरह कुछ टोटल 11 हैं या 12, 11 के लगभग। उसमें लोंडियाँ और बांदियाँ भी शामिल हैं। सही हो गया। उनको आज़ाद करना उनका महर है, इसमें ज़रूरी बात बस ये है। ठीक हो गया। लेकिन हुकूमतें आएंगी, कभी भी इस्लामी ममलकत बन सकती है, पाकिस्तान हो या कोई अफ़गानिस्तान भी बना था, और तो कोई मेरे ख्याल से कोई ऐसा मुल्क नहीं अभी तक जिसमें ऐसा सिस्टम हो। हाँ, बलूचिस्तान में कुछ ना कुछ चीज़ें मैंने देखी थी कि वहाँ कुछ ना कुछ इस्लामी होती हैं निज़ाम, मस्जिदों में फैसले होते हैं, उलमा वगैरह करते हैं, लेकिन वो सारा सिस्टम नहीं होता यानी। अभी वो, अब वो भी ख़त्म हो गया होगा। तो इसमें मोटी मोटी बात ये समझ आ गई आपको, ठीक है जी। आगे। जी। يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما مومنو ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ، ہاں اگر آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو اور اس سے مالی فائدہ حاصل ہو جائے تو وہ جائز ہے، اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، بے کچھ شک نہیں کہ خدا تم پر مہربان ہے۔ ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا۔ اور جو تعدی اور ظلم سے ایسا کرے گا، ہم ان کو عن قریب جہنم میں داخل کریں گے، اور یہ خدا کو آسان ہے۔ ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا کریما۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے اجتناب رکھو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مکانوں میں داخل کریں گے۔ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما۔ اور جس چیز میں خدا نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس کی حوس مت کرو۔ مردوں مردوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے، اور مردوں کو ان کاموں کا ثواب ہے مردوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے، اور عورتوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے، اور خدا سے اس کا فضل و کرم مانگتے رہو، کچھ شک نہیں کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، کچھ شک نہیں کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نصیبهم إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ اور جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مرے تو حقداروں میں تقسیم کر دو کہ ہم نے ہر ایک کے اقدار مقرر کر دیے ہیں، اور جن لوگوں سے تم عہد کر چکے ہو ان کو بھی ان کا حصہ دو، بے شک ہر چیز خدا کے سامنے ہے۔ بس ترجمہ اتنا بس ہے۔ اب تو کھلا سیشن ہے، 7 بجے تک ترجمہ کریں، پھر اس کے بعد ذکر سے پہلے تھوڑا سا ٹائم بھی چینج ہو گیا ذکر کا۔ الرجال قوامون على النساء۔ سلیمان سبق سکا۔
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعيظوهن واهجروهن بالمضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. اور مرد عورتوں پر مسلط وہ حکیم ہے، اس کے لیے خدا نے بعض کو بعض سے افضل بنایا، اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو جو نیک بیویاں ہیں وہ مردوں کے حکم پر چلتی ہیں اور ان کے پیٹھ پیچھے خدا کی حفاظت میں مال اور آبرو کی خبرداری کرتی ہے، اور جن عورتوں کی نسبت تمہیں معلوم ہو کہ سرکشی اور بدخوئی کرنے لگی ہے تو پہلے ان کو زبانی سمجھاؤ، اگر نہ سمجھے تو پھر ان کے ساتھ باز نہ آئے تو صدوقوب کرو، اور اگر فرمانبردار ہو جائے تو پھر زدوں کو ان کو مطلب ایزا سمجھ آتا دیں۔ ہے کہ نہیں؟ وَضْرِبُوهُنَّ کا مطلب ہے، ٹھیک ہے جی، کیا کریں؟ اور زدوں اگر کو کدھر گیا ہوا ہے؟ آگے کیوں نہیں اور آ اگر فرمانبردار ہو جائے تو پھر ان کو ایزا دینے کا کوئی بہانہ مت ڈھونڈو، بے شک خدا سب سے اعلیٰ اور جلیل القدر ہے۔ سمجھ آ گیا سارا ترجمہ؟ اور جی بھائی یہ پہلے آپ پڑھا چکے ہیں ہیں؟ اچھا سورۃ نساء پڑھی ہوئی ہے؟ بہرحال جس پہ لفظ ہے نا زد و کوب، فارسی کے لفظ ہیں یہ، وضربوہن ان کا آسان مارنا ہی ہے، ٹھیک ہے، زد و کوب بھی فارسی کا لفظ ہے، زد و کوب کرنا، مارنا پھر اس کے اندر تفصیلات آپ کو پتہ ہے، چہرے پہ نہ مارے، ہڈی نہ توڑے، ٹھیک ہے جی، یہ نہ ہو کہ لمحہ پا دے، کان پکڑا دے، بیڑوں سے مارے، بلوں سے مارے، ایسے ظلم بھی ہمارے خاندان میں اترے ہیں، تو حد ہے مارنے کی، یعنی ہلکا سا مار دیا، چہرے پہ جائز ہی نہیں مارنا، ٹھیک ہے جی، مثلا ہم بچوں کو جیسے مارتے ہیں تھپڑ، کس کو کیا مطلب گردن پہ مار دیا، پیٹھ پہ، کندھے پہ، ٹھیک ہے جی، یا کچھ سوٹی مار دی، ایسا ڈنڈا جس سے اس کو زیادہ درد نہ ہو یا ہڈی تک تکلیف نہ ہو، ٹوٹنے کا خطرہ نہ ہو، اتنی بھی اجازت ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن پہلے یہ آخری درجہ ہے، دیکھیں وضربوہن سے پہلے معاملہ کیا کرے وہ اس پہ عمل کرے نا، آج کل تو مارنے کا بڑا سوچا ہی نہیں نہ بنا، بچوں کو بھی چہ جائے کہ بیگم کو کا زبان سے بھی کچھ کہیں گے تو خطرہ ہے نا، سمجھ آئیے، وہ تو کہے کہ جا بھائی میں جا رہی ہوں، تو اپنے معاشرے کو، ماحول کو، گھر کو، اس کو دیکھ کے عمل کرنا، یہ نہیں کہ قرآن پڑھا اور چل بھائی میں قرآن پہ عمل کر رہا ہوں، قرآن پہ عمل کرنا بھی ہر کسی کے بس کے کام نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے ہم عمل کرتے رہیں گے، نفسیات کو اور سائیکولوجی کو، ہر چیز کو سمجھتے ہوئے نا، ٹھیک ہے جی، بدخوئی کر رہی ہیں ان کو زبانی میٹنگ کرو، زبانی سمجھاؤ، میٹنگ کرو آپس میں، کیا مطلب گھر والوں کو بٹھاؤ، سب سے پہلے راز کیا ہے میاں بیوی کا کہ وہ آپس میں ہی سلجھا لیں مسئلے کو، جب تیسرے بندے کو بتائیں گے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، تیسرے کو، چوتھے کو، پانچویں کو، چھٹے کو پتہ لگتا رہے گا، تو سب سے کامیاب میاں بیوی وہ ہیں کہ جو کیا کریں، آپس میں ہی ڈیلنگ کر لیں، بھئی آپ سے غلطی ہو گئی، آپ نے، میں برداشت کرتا ہوں، چور بول دے، بیوی بول دے میں برداشت کرتی ہوں، ٹھیک ہے جی آج کے بعد نہیں ہوگا انشاءاللہ، تو یہ بڑا پیر ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں، ہمارے بڑے بزرگ ہیں، ٹھیک ہو گیا، تو اس میں پھر بعض دفعہ بہت ساری معاملات ہوتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ساری تعلیمات دی ہیں، قرآن نے یہ جو باتیں بتائی ہیں ایک ایک پوائنٹ کے اوپر بہت ساری باتیں ہیں،
کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی لیے آپ لوگوں کو ان پہ ماسٹری ہو، ایک ایک لفظ کو سرچ کریں احادیث میں کیا ہے جی، یہاں پہ حل بتائے گئے شور کی طرف سے، بیوی بالکل ہی نہیں آ رہی، کوئی بات ہی نہیں مان رہی، پہلا آپشن کیا ہے جی، فائزوہن فائزوہن کا مطلب کیا ہے جی، تو ان کو زبانی سمجھاؤ، فائزوہن واز کرو، یہ لفظ واز والا ہے، غور کریں آپ، فائزوہن واہجروہن فی المضاجع، دوسرا پھر ان کے ساتھ سونا ترک کرو، فی المضاجع کیا ہوتا ہے، سونے کی مقامات، سونے کے جگہ، قرآن میں اور جگہ تجافا جنوبہم عن المضاجع، مضاجع کس بولتے ہیں، سونے کے مقامات، سونے کے کمرے کو کیا کرے، واہجروہن ان کو، ایک یہ ہوتا ہے بعض دفعہ یہ بیوی کو عادت ہے، 2 2 سال 6 سال ہو گئے کبھی روزہ نہیں لگایا، 40 دن نہیں لگائے، 4 مہینے نہیں لگائے، بیوی سے جدا سویا ہی نہیں، بیوی کو بھی عادت ہے، ان دونوں کو عادت ہے، پھر کیا ہوگا جی، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کی اس چیز کو، پھر ایک بندہ کیا کہے گا جی، چل بھائی میں تو علیحدہ سوتا ہوں، پھر خود ہی رات کو 2 بجے اٹھ کے تشریف لے آئیں گے ایک دوسرے کے پاس، ٹھیک ہو گیا، یہ بھی طریقہ ہوتا ہے راضی ہونے کا، دونوں میں سے کوئی آ جائے آپس میں، یعنی بات چیت کر لیں، ایک دوسرے کمرے میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ آ جائیں، یہ ان کا خاموشی سے صلح کا ایک طریقہ ہو گیا۔ بعض نہ ہے تو زد و کوب، زد و کوب کون سا آپشن ہے، لاسٹ، بہت لاسٹ، اور آج کل تو اس کو بھول ہی جائیں، لاسٹ آپشن ہے، ٹھیک ہے جی۔ آج لوگ زد و کوب والے، جب ہمارے 8 سال کے 9 سال کے 7 سال کے بچے ہی نہیں برداشت کرتے، کسی کو مارو نا تھپڑ تو آگے سے پھر وہ مارے گا نہیں، غصہ تو کرے گا ہمارے بچے، تو بیگم اس سے مقابلے میں زیادہ پھر اس معاشرے کی ہے، تو مارنے سے اوپر اوپر والے آپشن پہ کیا کریں جی، عمل کرنے کی کوشش کریں، اور بہتر یہ ہے کہ جلد ہی معاملہ میٹنگ کے ذریعے، صبح ہوا تو شام کو حل ہو جائے، 1 گھنٹے میں ہوا تو گھنٹے بعد حل ہو جائے، یہ نہیں کہ 2 2 3 دن بعد ذرا ذرا سی بات پہ چل بھائی جاؤ۔ وہ بیگم کو بھی چاہیے کہ وہ کیا کرے، صبر و تحمل سے رہے، زیادہ جلد بازی نہ کرے، فوراً ماں باپ کے گھر نہ پہنچ جائے، ہر حال میں وہاں پہ معاملے کو حل کرے، تیسرے بندے تک بات نہ پہنچائے فون کے ذریعے کسی ذریعے سے، یہ بہت ساری باتیں ہیں، بہت فائدہ مند ہیں انشاءاللہ، آگے کیا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا۔ اور اگر تم کو معلوم ہو کہ میاں بیوی میں انبن ہے تو ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورتوں کے خاندان میں سے مقرر کرو، اور اگر صلح کرو ہوتا ہے جی، دینی منصف، منصف مطلب کیا ہو گیا، جج، سمجھدار قسم کا ہو، جس کی بات کوئی اہمیت ہو، مانی جاتی ہے، اس کو منصف بنائیں، کیا مرے وکیل بنا لیں یا پھر صلح کرانے والا۔ اور دوسری بات اہم ضروری بات آ رہی ہے کہ مثلا جن کے بچے ہوتے ہیں نا، میاں بیوی کے، ان کو بچوں کے سامنے کبھی بھی نہیں کرنا ہے آپس میں گڑبڑ، ناراضگی ہوئی بھی ہے نا، ہرگز بچوں کو بھی محسوس نہ ہونے دیں، اس پہ کیا پڑے گا، اثر پڑے گا بھی، ایک دوسرے کی ناقدری کریں گے، پھر اس چیز کو بھی نوٹ کرنا ہے۔ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا بالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين الجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ اور خدا ہی کی عبادت کرو، ان کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں، رشتہ داروں، ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور فقائے پہلوں، یعنی پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں، اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہو
سب کے ساتھ احسان کرو اور کہ خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور تکبر کرنے والے بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ اور جو خود بھی بخل کرے اور لوگوں کو بھی بخل سکھائے، اور جو مال خدا نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اسے چھپا چھپا کے رکھے، اور ہم نے ناشکروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا۔ اور جو خرچ بھی کرے اور خدا کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے دکھانے کو، اور ایمان نہ خدا پر لائے اور نہ روز آخرت پر، ایسے لوگوں کا ساتھی شیطان ہے، اور جس کا ساتھی شیطان ہوا تو کچھ شک نہیں کہ وہ برا ساتھی ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا۔ اور اگر یہ لوگ خدا پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور جو کچھ خدا نے ان کو دیا تھا ان میں سے روز خرچ قیامت کرتے تو روز قیامت پر ایمان لاتے اور جو کچھ خدا نے ان کو دیا تھا ان میں سے خرچ کرتے، اور ان کا کیا نقصان ہوتا، اور خدا ان کو خوب جانتا ہے۔ بے شک خدا کسی کی ذرا بھی حق تلفی نہیں کرتا۔ ان تکو حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما۔ اگر نیکی کی ہوگی تو اس کو دوچن کر دے گا، اور اپنے ہاں سے اجر عظیم بخشے گا۔ فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ Ciao ولا ايش اللي زعل؟ نرمو بلا اس دن کا کیا حال ہوگا جب ہر امت میں سے حوال بتانے والے کو بلائیں گے، اور ان کو ان لوگوں کا حال بتانے کو گواہ طلب کریں گے۔ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا۔ اس روز کافر و پیغمبر کا نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش ان کو زمین میں مدفون کر کے اس روز کافر اور پیغمبر کا فرمان آرزو کریں گے کہ کاش ان کو زمین میں مدفون کر کے مٹی برابر کر دی جاتی، اور خدا سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔
यहाँ तक बस तर्जुमा। हाँ, जूम का जो है 9 मिनट और हमारे पास हैं जी इंतज़ार। तो इंतज़ार 30 सेकंड। يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو यहाँ على पे سفر أو جاء جو ہے أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ اور اے مومنو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک ان الفاظ کو جو منہ سے کہو سمجھنے نہ لگو نماز کے پاس نہ جاؤ، اور جنابت کی حالت میں بھی نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک غسل نہ کر لو۔ ہاں، اگر بحالت سفر رستے چلے جا رہے ہو تو اور پانی نہ ملنے کے سبب غسل نہ کر سکو تو یہ تیمم کر کے نماز پڑھ لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو اور یا تم عورتوں سے اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی لو اور منہ اور ہاتھوں کا مسح کر کے تیمم کر لو، بے شک خدا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا اچھا، اس نصیبا پہ من الکتاب ایک منٹ۔ یشترون الضلالة ہاں، اس کو سمجھے، ویریدون آواز آ ان رہی ہے میری؟ تضلوا۔ ایک جی منٹ، اس آیت کو دیکھیں، اس پہ ہم آگے جو ہے وقف کا ایک قاعدہ، وقف کے بہت سارے جس طرح ہیں نا وہ قواعد ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وقف سکتا ہے، جس طرح سکتا ہے وقف بالروم آپ کو پتہ ہے، وقف بالاشمام آپ کو پتہ ہے، بھول گیا ہوگا۔ وقف جہاں پہ حرام ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، جیسے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، وقف کیا جا سکتا ہے نا، آپ سمجھ رہے ہیں غور سے؟ اگرچہ اس میں وقف کیا جاتا ہے کہیں اور پہ ہو، ہاں کو ہاں بناتے ہیں، لیکن یہاں پہ نہیں کر سکتے صلاح پہ، بلکہ وَأَنْتُمْ سُکارا تک کم از کم کر سکتے ہیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ پہ وقف نہیں کرنا ہے ہم نے، جب بھی قرآن پڑھیں گے تلاوت کریں گے، بلکہ وَأَنْتُمْ سُکارا پر کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس کا ترجمہ دیکھیں کیا ہے، لا تقربوا الصلاۃ تک ترجمہ کریں گے یہ ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، یہ ہو گیا؟ کوئی نہیں، آواز نہیں آ رہی؟ جی جی، ہاں، یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ یعنی لا آواز آ رہی تقربوا ہے؟ الصلاۃ وانتم سکارا پہ وقف کرنا ہے، کبھی وقف کرنا پڑ جائے۔ میں مقصد یہ بتانا چاہ رہا ہوں، وقف کی ایک چیز بہت اہم ہے اس جگہ پہ جہاں پہ بات پوری نہیں ہو رہی وقف نہیں کیا جاتا، یہ تھوڑا تھوڑا ترجمہ ہمیں اسی لیے پڑھا جاتا ہے نا۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، یہ اس وقت کی آیت ہے جب کیا تھا، شراب وغیرہ کیا تھا جی، حرام نہیں ہوئی تھی، واضح طور پہ احکامات نہیں تھے اس وقت۔ کچھ لوگ کیا کرتے تھے، استعمال کرتے تھے، اس وقت ان کو منع کیا گیا تھا، آپ نے وہ پی کے نہیں آنی شراب وغیرہ، نماز نہیں پڑھنی۔ پھر اس کے بعد دوسرے سپارے میں واضح طور پہ یسألونک عن الخمر والمیسر، اس کو حرام قرار دیا گیا، ٹھیک ہے جی، شراب کو اور نشے والی چیز کو۔ یہاں پہ نشے والی چیز مراد ہے، ٹھیک ہے، صرف شراب نہیں۔ وہ تم سکارا، جب تم کیا ہو، نشے میں ہو، ٹھیک ہے، نماز کے پاس سلمان جنابت چپ۔ یعنی جن حالتوں میں، پہلی کیا تھا نشہ، دوسری جنابت کی حالت میں بھی نماز کے پاس یعنی ناپاک ہے بندہ، غسل کرے گا تب پڑے گا۔ حالت سفر چلے جا رہے ہو، پانی نہ ملنے کے سبب غسل نہ کرو سکو تو تیمم غسل کے لیے بھی ہوتا ہے، وضو کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تم بیمار ہو، سفر میں ہو، تم سے بیت الخلاء سے یعنی غائط کہتے ہیں باتھ روم جانا، آسان سی بات، تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہو، تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی، یہاں پہ تیمم کا حکم ہے۔ تیمم آپ کو آنا چاہیے پریکٹیکلی بھی، اور ہاتھوں کو مسح کر کے تیمم کر لو، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اس آیت پہ ہم نے کر لیا، باقی 4 منٹ میں آپ
कंप्लीट कर लें, जो है खुद ही बंद हो जाएगा जूम। सही है। सही। 4 मिनट में मैं फिर जा रहा हूँ। ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل بلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا تھا کہ وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی رستے سے بھٹک جاؤ۔ واللہ أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا۔ اور خدا تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے، اور خدا ہی کافی کارساز اور کافی مددگار ہے۔ من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه سنيري مرة درد ومنت مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ اور یہ جو یہودی ہے ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ کلمات کو ان کے مقامات سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور انہیں اور نہیں مانا اور سینے نہ سنیے نہ سنوائے اور مانا اور نہیں مانا اور سنیے نہ سنوائے جاؤ، اور زبان کو مروڑ کر اور دین میں طعن کی راہ سے تم سے گفتگو کے وقت رانا کہتے ہیں۔ یہ دو لفظ سمجھ نہیں آ رہے۔ اور اگر یوں کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا اور صرف اسمع اور رانا کی جگہ انظرنا کہتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا اور بات بھی بہت درست ہوتی، لیکن خدا نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، تو یہ کچھ تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں۔ يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا۔ ہے کتاب والو قبل اس کے کہ ہم لوگوں کے منہوں کو بگاڑ کر ان کی پیٹھ میں ایک کتاب والو قبل اس کے ہم لوگوں کے منہوں کو بگاڑ کر ان کے پیٹھ کی طرف پھیر دے اور ان پر اس طرح لعنت کرے جس طرح ہفتے والوں پر کی تھی ہماری نازل فرمائی ہوئی کتاب پر، جو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ ایمان لے آؤ اور خدا نے جو حکم فرمایا سو سمجھ لو کہ ہو چکا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ خدا اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دے، اور جس نے خدا کا شریک مقرر کیا اس نے بڑا بہتان باندھا۔ ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون